بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یصیب عبد النقبہ وما فوقها او دونها الا بذنب وما یعفو اللہ عنہ اکثر وقرأ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر رواہ الترمذی۔ عزیز طلبہ، حدیث پاک میں مضمون تقریباً وہی ہے جو ماقبل میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصیب عبد النقبہ، کہ کسی بھی بندے کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہیں پہنچتی فما فوقها او دونها، چاہے وہ کم ہو، زیادہ فوق اوپر بڑھ کے زائد تکلیف مصیبت، او دونها یا اس سے کم نیچے کی تکلیف، ہلکی پھلکی تکلیف مصیبت، الا بذنب مگر کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے۔ غرض مصیبت کا، تکلیف کا، چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو، آنا یہ گناہ کا نتیجہ ہے، گناہ کی نحوست ہے۔ وما یعفو اللہ عنہ اکثر، اور آگے حضور نے اللہ کی وسیع رحمت بیان فرمائی، اور وہ گناہ جن سے اللہ درگزر فرماتا ہے، جنہیں معاف کر دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی کوئی سزا نہیں، آخرت میں بھی سزا نہیں، بخش دیتا ہے۔ فرمایا اکثر، وہ تو بہت زیادہ ہیں، یعنی جن گناہوں پر سزا مل گئی ہے، جن گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت تکلیف آ گئی، ان کے مقابلے میں تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ ایسی معاف فرما دیتا ہے اپنے فضل سے۔ مصیبت گناہ کی وجہ سے آوے، اور پھر اس کے ساتھ حضور نے کہا بہت سارے گناہ جن پر کوئی مصیبت نہیں، اللہ معاف کر دے، وہ اور بہت زیادہ ہیں۔ دونوں کے اس ربط سے معلوم یہ ہوا کہ چھوٹے موٹے گناہ پر مصیبت تکلیف آ جائے اور بندہ صبر کرے تو اللہ اس کی برکت سے دوسرے بہت سارے گناہوں کو ایسی معاف فرما دیتا ہے، وہ فضل فرماتا ہے، ان پر کوئی سزا نہیں دیتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور استشہاد کے طور پر آپ نے آیت تلاوت فرمائی وقرأ، اور حضور نے قرأت فرمائی، پڑھا اس آیت کو، وما اصابکم من مصیبہ، اور جو بھی کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کے سبب سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ پاک بہت سارے گناہوں کو ایسی درگزر کرتا، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ دو طرح کے تھے، ایک تو وہ جن پر اللہ نے مصیبت کی سزا دے دی اور اس سے گناہ معاف، یہ مصیبت تکفیر سیئات کا ذریعہ، اور دوسرے بہت سارے ایسے گناہ جن پر کوئی مصیبت نہیں آئی لیکن مصیبت پر صبر کی برکت سے اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا، گویا بندہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ جتنے بھی برے اعمال تھے اللہ پاک نے ان سب سے اس بندے کو پاک اور صاف کر دیا۔ لہٰذا اس میں ایک طرح کی تسلی بھی ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی ہے کہ اگر عافیت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو گناہوں سے اجتناب کیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے بھی آزمائش ہو، حادثات کا بندہ شکار ہو، تو عموماً گناہ کی وجہ سے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو گناہ سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن ان پر بھی مصیبت آتی ہے، جیسا کہ آگے روایت میں آئے گی کہ انبیاء سب سے زیادہ سخت بلا آزمائش مصیبت میں مبتلا، پھر ان سے جو قریب، پھر ان سے جو قریب، مراتب کے اعتبار سے مصائب بھی آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان کی آزمائش اور ان کے درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے۔ علماء نے حوادثات اور مصائب کے آنے کے سلسلے میں ایک علامت اور پہچان ایسی بتائی ہے کہ کون سی مصیبت گناہ کی وجہ سے ہے اور کون سی مصیبت آزمائش کے طور پر ہے۔ فرمایا کہ ایسی مصیبت، ایسی آفت جس کا کوئی سبب معلوم ہو، بظاہر سبب ہے کہ ہم نے ایسا کیا تھا، تو خود انسان کا اپنا ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے، ہر ایک طرح کا دل میں دغدغہ لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب پکڑا جاؤں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو جہاں ظاہری سبب معلوم ہوتا ہے وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مصیبت اس کی اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور جہاں کوئی سبب معلوم نہ ہو، آدمی صاف ستھرا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے درجات کی بلندی کے لیے، اور یہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ اتنا اچھا آدمی ہے پھر بھی اس کے ساتھ اس طرح کی مصیبت کیوں آئی ہے۔ درجات بلند کرنا مقصود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت میں اہل بلا کو جو اللہ انعام عطا فرمائیں گے تو اہل عافیت تمنا کرنے لگیں گے کہ دوسرے لوگوں کو تو تول کے وزن کر کے اعمال پر ثواب ملے گا، لیکن اہل بلا کو اللہ انڈیل کر کے اجر عطا فرمائیں گے۔ اہل بلا کے اس بے شمار اجر و ثواب کو دیکھ کر اہل عافیت تمنا کرنے لگیں گے کہ دنیا میں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے، کاش کہ انہیں آریوں سے چیر دیا گیا ہوتا۔ بہرحال بڑی تسلی بھی ہے حدیث میں، اور گناہ سے بچنے کی تلقین بھی ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمرو کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان العبد اذا کان علی طریقۃ حسنہ من العبادہ، کہ جب بندہ عبادت کے اچھے طریقے پر ہوتا ہے، یعنی اچھی طرح عبادت کرتا رہتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ بہت اچھا، ثم مریض، پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور بیمار پڑنے کی وجہ سے اتنا عاجز آ جاتا ہے کہ وہ پہلے جو اچھی طرح عبادت کرتا اس سے محروم رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے بڑا انعام اکرام ہے۔ پہلے تو کرنے پر اس کو اجر و ثواب ملتا تھا، اب بیماری کی حالت میں بغیر کیے بھی سابقہ عمل کو دیکھ کر اللہ پاک فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے کی طرح اجر لکھتے رہو، عمل کا ثواب لکھتے رہو۔ فرمایا ان العبد کے بندہ جب عبادت کے اچھے طریقے پر ہوتا ہے، عبادت کے نیک راستے پر چلتا ہے، اعلیٰ طریقۃ حسنہ کے بعد من العباد، یہ من بیانیہ یعنی اچھے طریقے پر، یعنی اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، ثم مریض، پھر وہ بیمار پڑ جاتا، قیل للملک، تو کہا جاتا ہے فرشتہ سے، اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے فرشتہ سے، للملک، فرشتہ، وہ فرشتہ الموکل بھی، جو فرشتہ اس پر مقرر کیا گیا ہے، ہر ایک کے ساتھ نیکی اور بدی لکھنے کے لیے فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ نیکی لکھنے والے، نیک اعمال نوٹ کرنے والے فرشتوں سے کہا جاتا اکتب لہو، کہ اس کے لیے لکھتے رہو۔ اکتب امر ہے، اور امر مضارع سے بنتا ہے جس میں تجدد کے معنی ہوتے ہیں، تو معنی نہیں کہ لکھو بلکہ لکھتے رہو اس کے لیے، مثل عملی ہی، اس کے عمل کی طرح، اس بندے کے لیے اس کے نام اعمال میں اس عمل کی طرح لکھتے رہو۔ ایسا کانا طلیقہ، جب وہ بندہ
تندرست تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ تلیق فعیل کے وزن پر آزاد کو کہتے ہیں، یعنی جب وہ بیماری سے آزاد تھا، صحت کی حالت میں تھا، تو اس وقت جو عمل کرتا تھا بیماری کی حالت میں نہیں کر پا رہا، اس کے لیے اس کے عمل کی مانند لکھتے رہو اذا کان طلیقہ، جب کہ وہ تندرست تھا، بیماری سے آزاد تھا۔ حتی اطلقہ او اکفیتہ الیہ، یہاں تک کہ میں اسے اطلقہ، اطلاق سے آزاد کرنا، چھوڑانا، یہاں تک کہ میں اسے چھوڑا دوں، آزاد کر دوں، یعنی اس مصیبت اور اس مرض سے آزاد کر دوں، اس سے نجات عطا کر دوں۔ او اکفیتہ، اکفیتہ یہ کفت یکفیت باب ضربہ سے، جس کے معنی سمیٹ لینا، یا یہ کہ میں اسے اپنی طرف سمیٹ لوں، یعنی اپنے پاس بلا لوں، مراد اس سے موت دے دوں۔ بہرحال روایت کا مضمون بھی ماقبل ہی کی طرح ہے کہ آدمی کو صحت کو غنیمت جاننا چاہیے اور صحت کی حالت میں خوب اچھے اعمال عبادت میں لگا رہنا چاہیے، تاکہ جب مرض ہو جائے، بیماری وغیرہ آ جائے تو پہلے کرنے پر اجر ملتا تھا، اب بلا کیے بھی جتنا پہلے کر رہا تھا اس کے مطابق اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے، اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی روایت حضرت انس کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضبطلی المسلم ببلا فی جسدی، کہ جب مسلمان مبتلا ہوتا ہے اپنی کسی جسمانی مصیبت میں، بے بلا فی جسدی، کوئی بھی مصیبت، مرض، تکلیف جو اس کے جسم میں ہو، قیل للملک، تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اکتب لہ صالح عملہ الذی، اس کے لیے لکھتے رہو اس کا وہ نیک عمل، اچھے اعمال کو، الذی کان یعمل، جو وہ کیا کرتا تھا، یعنی بیماری سے پہلے صحت کی حالت میں جو عمل کرتا تھا، بیماری پر اس عمل کو لکھتے رہو۔ فَإِن شَفَاهُ، پس اگر اللہ اس کو شفا دے دے، غسلہ وطہرہ، تو اللہ نے اس کو دھو دیا اور اسے پاک کر دیا، یعنی اس مصیبت کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اور اس طرح اس کا یہ جسمانی مرض، یہ اس کے جسم کی اور اس کے روح اور قلب ظاہر باطن کے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بن گیا۔ غسلہ، اللہ نے دھو دیا، غسلہ بھی بول سکتے تھے، لیکن غسلہ میں زیادہ مبالغہ، حروف زائد ہو جاتے ہیں، لہذا معنی بھی زیادہ ہوں گے، گویا ترجمہ ہوگا اللہ نے اسے خوب خوب دھو دیا، وطہرہ، اور اسے خوب خوب پاک کر دیا۔ وَإِن قَبَضَ، اور اگر اللہ اسے، یعنی اس کی روح کو قبض کر لے، اسے اٹھا لے، اپنی طرف بلا لے، یعنی موت دے دے، غفر لہ ورحمہ، تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس پر رحم فرمایا۔ روایت کا مضمون ماقبل کی طرح ہے، بالکل واضح ہے۔ آگے صاحب مشکات فرماتے رواہما فی شرح سنہ، کہ یہ دونوں روایتیں شرح سنہ میں بیان کی ہیں۔ اصل میں علامہ بغوی نے شرح سنہ اپنی کتاب میں یہ دونوں روایتیں ذکر فرمائی، حوالہ دے دیا۔ آگے کی روایت میں شہداء کے اقسام بیان کیے گئے۔ ماقبل کی روایت میں شہداء کی جو قسمیں آئی تھی، وہاں شہداء کی 6 قسم بیان کی گئی تھی، 5 قسم بیان کی گئی تھی۔ روایت آئی تھی الشہداء خمسہ، اور یہاں شہداء کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 7 ہے۔ تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی طرف سے تو بولتے نہیں تھے، جو وحی ہوتی۔ پہلے 5 کی خبر دی گئی تھی، آپ نے 5 بتا دی، بعد میں 7 کی خبر دی گئی، آپ نے 7 بتا دی۔ غرض یہ کہ عدد میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، یہ بتانا ہے کہ شہداء یہ ایک نہیں بلکہ کئی ہوتے ہیں۔ عدد مراد، عدد سے تعداد نہیں، تعدد مراد ہے، یعنی متعدد ہوتے ہیں۔
चुनांचे कभी गिन कर 5 बता दिए, मुराद मुतअद्दद, कहीं 7 बता दिया, मुराद मुतअद्दद है। हज़रत जाबिर बिन आतिक की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया शहादत सब कि शहादा ये 7 किस्म की हैं। सिवाल क़त्ल फ़ी सबीलिल्लाह, सिवाय अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने के, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दुश्मन से मुकाबले में अगर मारा गया हो तो वो शहीद होता है, वो तो शहीद हकीकी है, माक़बूल में मज़मून आ चुका है तफसील से। लेकिन उसके अलावा जो शहादत की 7 किस्में आ रही हैं, ये गोया शहादत हकीकी नहीं है, शहादत हुक्मी है। शहादत हकीकी हो, शहादत हुक्मी हो, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का क्या हुक्म है, दोनों तरह के शहीद के लिए क्या किया जाएगा, माक़बूल में तफसील से बयान हो चुका। फरमाते हैं शहादत व सबूल, शहादत की 7 किस्में हैं सिवाय अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने के। एक तो अल-मबतूल शहीद, अल-मतऊन शहीद, मतऊन ताउन से है, यानी जो शख्स ताउन सदा हो, ताउन की बीमारी में मर जाए वो शहीद होता है। फरमाया और गरीक यानी पानी में डूब करके मर गया वो शहीद होता है। और फरमाया साहिबो ज़ातिल जंब, ज़ात जंब वाला वो भी शहीद होता है। जंब पहलू को कहते हैं, असल में ज़ात जंब एक तरह की बीमारी है, आज की ज़बान में जिसको नमूनिया बोलते हैं। इसमें होता यह है कि पहलू, सीना और दिल के पास फुंसियाँ वगैरह, फोड़े वगैरह आ जाते हैं और आदमी के तनफ़ुस में बिगाड़ आ जाता और मरीज़ बहुत ज़्यादा खांसता रहता है और सांस रुकने लगता है। तो पहलू में ये फोड़ा फुंसी वगैरह हो जाए और तनफ़ुस में बिगाड़ पैदा हो जाए, जिसको आज की ज़बान में नमूनिया की बीमारी बोलते हैं, तो ज़ातुल जंब वाला यानी नमूनिया की बीमारी वाला भी शहीद होता है। उस आदमी को भी शहीद हुक्मी का दर्जा दिया जाता है। और फरमाया वल मबतून शहीद, और बतन वाला यानी पेट की बीमारी में पेचिश हो गई, दस्त लग गया, किसी भी तरह से हाजमा में बिगाड़ और उसकी वजह से वो मर गया, तो उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाता है हुक्मन। वह साहिबुल हरीक शहीद, हरीक हर्क से है, जल करके मर जाने वाला, लेकिन ख़ुदकुशी करने वाला नहीं, बल्कि नागहां कोई हादसा हो गया और आग लग गई, बच नहीं पाया और जलने की वजह से मर गया, तो जलकर मरने वाला भी शहीद हो जाता है। आगे फरमाया वल्लज़ी यमूत तहतल हदम, और वो जो मरता हो दीवार ढह जाने के नीचे, यानी दीवार ढह गई, चट्टान लुढ़क गई, किसी भारी चीज़ के नीचे दब गया और मर गया, तो वो आदमी भी शहीद होता है। वल मरा तो तमुत बेजुमइन शहीद, इसमें जुम्अ का लफ्ज़ है, ये जमा से मजमू के माना में, मुराद इससे औरत जिसके पेट में बच्चा इकट्ठा जमा हो, बच्चे के साथ वो औरत मर गई हो, वो औरत जो तमुत बेजुमइन, बच्चे के मजमूए के साथ मर जाती हो, वो भी शहीद है। मतलब ये है कि विलादत डिलीवरी का वक्त था और बच्चा जन्म न ले सका और पेट में ही बच्चा मर गया, तो वो औरत बच्चे के साथ साथ मरी, तो जुमू मजमू के मानी यानी औरत अब बच्चा मजमूई तौर पर वफ़ात पा जाए तो शहीद है। बहरहाल इसका आप तर्जमा कर लें कि वो औरत जो हालत हमल में मरे, तमुत बेजुमइन, हालत हमल में बच्चे के जमा, पेट में जमा होने के साथ मरे, शहीद, तो औरत शहीद होती है। लेकिन उलमा ने इसमें वसअत दी है और फरमाया कि हालत हमल में औरत का इंतकाल हुआ, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। या तो ये कि बच्चा को जन्म देने के वक्त बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और इसी हालत में उस औरत की मौत हो गई, या ये कि बच्चे की विलादत से पहले दर्द ज़ह में, या ये कि हमल की हालत में थी वो औरत और उसकी मौत आ गई, या ये कि विलादत के बाद भी 40 दिन जो निफास के अय्याम होते हैं
زائرین کا تعلق بھی ولادت سے ہے، غرض یہ کہ حمل ہو، ولادت ہو، اس سے پہلے اس کے بعد جس کا تعلق ولادت سے، اس کا تعلق حمل سے، یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہے۔ لہٰذا ولادت کے بعد بھی اگر 40 دن کے اندر اندر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو حکمی شہادت کا درجہ ملتا ہے، وہ عورت شہید ہے۔ ماں بہنوں کے لیے بڑی تسلی ہے کہ حمل یہ ایک طرح اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اس حالت میں جو وہ بوجھ اٹھاتی ہے، جو تکلیف مشقت جھیلتی ہے اور درد ذہ کو جو برداشت کرتی ہے، اور بعد میں جو جسم کا خون نکلتا ہے، یہ سب مصیبتوں پر اللہ پاک اسے شہادت کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ والمرأة تموت بجمین، اور عورت جو حالت حمل میں مرے شہیدن، تو عورت شہید ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔